السلام علیکم دوستوں، میں باسط علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عملیات کی دنیا۔ آج ہم بات کریں گے کیا پری ٹرانسفر ہو سکتی ہے یا ایک پری ایک عامل سے کسی دوسرے غیر عامل شخص کو دی جا سکتی ہے۔ تو یہ سوالات ہیں ہمارے سامنے۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی کوئی تسخیر کی جاتی ہے کسی مخلوق کو، پری، جن، دیو، بھوت، جو بھی مخفی مخلوق ہو، ان کو جب تسخیر کیا جاتا ہے تو اس وقت وعدہ وعیدیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عامل اس سے اس کی حاضری کا فوری طریقہ کار پوچھتا ہے کہ وہ کس طریقے سے حاضر ہوگی۔ بعض جو ہے وہ کوئی چیز دیتی ہے، بعض جو ہے وہ کوئی پڑھائی بتاتی ہیں، اس طرح کے نشانی کے طور پہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو نشانی رگڑنے سے، جلانے سے، آگ کے قریب کرنے سے یا صرف باہر ظاہر کرنے سے ہی وہ چیز موجود ہو یعنی کہ حاضر ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پڑھائی کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی اپنا حاضری کا مخصوص پڑھائی کا طریقہ بتاتی ہیں تو جتنی تعداد میں وہ پڑھا جائے اسی تعداد میں اتنی تعداد پوری ہونے کے بعد وہ فوراً حاضر ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ تھی ایک ڈیفینیشن۔ اب چلتے ہیں کہ کیا یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ تو آگے مزید چلنے سے پہلے آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جو بھی عامل جس کے پاس جس نے تسخیر کی ہوگی، جو مخفی مخلوق کو قابو کر لے گا اور اس سے نشانی لے لے گا، اگر وہ نشانی چاہے پڑھائی ہو، چاہے انگوٹھی ہو، چاہے چادر ہو، جو مرضی ہو، چھڑی ہو، چاہے نشانی آپ کہہ لیں، اور پڑھائی، وہ اگر کسی کو بتائے گا یا ظاہر کرے گا تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، وہ مخلوق ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ اگر وہ کسی کو بتائے گا تو جس کو بتائے گا وہ چاہے جو مرضی پڑھتا رہے، اس کو لاکھوں کروڑوں بار بھی پڑھ لینا تو وہ چیز اس کے پاس حاضر نہیں ہونے والی۔ اور اس میں اگر عام ٹٹو ٹہرا کوئی عامل ہے تو اس کو اس کا نقصان بھی بھگتنا پڑے گا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ تو اب باقی چلتے ہیں آگے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آج ایک سوال کا جواب ہم تلاش کریں گے، کیا ہم کو وہ جواب مل پائے گا؟ تو جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا کہ آج ہم بات کریں گے پری ٹرانسفر، جنات ٹرانسفر یا دیگر مخفی مخلوقات جو ہوتی ہیں ان کی پوسٹنگ، ٹرانسفرنگ جو ہوگی وہ کیسے ممکن ہوگی اور کیسے ہوگی اور کیوں کر ہوگی۔ تو پہلا سوال میں رکھتا ہوں اور پھر اسی کا جواب بھی تلاش کریں گے کہ جو عاملین خاص کر فیس بک اور یوٹیوب پر جو بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہدیہ لے کے پری ٹرانسفر کرتے ہیں، جس کا آپ کو مناسب ہدیہ، جو کہ مناسب تو بالکل بھی نہیں ہوتا، پیسے بٹورتے ہیں، پری ٹرانسفر کرتے ہیں، جنات ٹرانسفر کرتے ہیں یا دیگر مخفی مخلوقات جو انہوں نے تسخیر کی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ٹرانسفر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایسا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ عامل جس نے محنت کی ہو، چلہ کیا ہو اور اس نے کوئی چیز مسخر کی ہو، تسخیر کی ہو، وہ اس چیز کو چاہے پری ہے یا جن ہے اس کو کسی غیر عامل جس نے نہ ہی کوئی چلہ کیا ہو، نہ ہی کوئی عمل کیا ہو، نہ ہی حصارات یا دیگر اعمال کا مالک ہو، کوئی صدی اس نے نہ کی ہوئی ہو، اس کو وہ مناسب ہدیہ لے کے ٹرانسفر کر دے یعنی کہ اس کے قبضے میں دے دے۔ تو یہ کیوں کر ممکن ہے؟ کیا آپ نے ایسے لوگوں سے کبھی پوچھا کہ آپ کے جو اولاد ہیں، حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہی حقیقت میں عامل لوگ ایسے کرتے ہیں، تو عامل کا بیٹا اس تسخیر کا مالک کیوں نہیں بنتا؟ عامل نے تو ایک دن مر جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، اچھے برے کاموں کا نتیجہ صلہ اس کو ملنا ہے۔ تو جو اس نے تسخیر کی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی نے، کوئی عامل ہے اس نے پری تسخیر کی ہے، تو وہ نہیں چاہے گا کہ میری اولاد بھی اس صدی کے مالک بن جائیں، اس تسخیر کے مالک بن جائیں، اس کے قبضے میں آ جائے بنا کسی چلہ کیے یا کوئی عمل کیے۔ کبھی دیکھا ہے یا آپ نے ریئل لائف میں کبھی ایسا سنا ہے کہ فلاں نے مجھ کو
پری ٹرانسفر کر دی اور وہ میرے قبضے میں ہے اور میں اس کو استعمال کر رہا ہوں اپنے مقاصد میں، تو یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ گاڑی چلانا نہیں جانتے، آپ کو ڈرائیورنگ نہیں آتی، اور آپ ڈرائیورنگ سیٹ پہ بیٹھ جائیں بنا کچھ سیکھے، بنا کچھ پوچھے، نہ آپ کو بٹنوں کا پتہ ہو، نہ اسٹیئرنگ، نہ گیئر، یہ وہ تمام بریک چیز جو بھی ہوتا ہے ان کا بالکل بھی علم نہیں ہے، تو آپ گاڑی چلا کے کیا کریں گے؟ آپ نے سٹارٹ کی، گیئر لگائے، یہ وہ ریس دی اور گاڑی دوڑنے لگی، نتیجتاً یہ ہو جائے گا کہ گاڑی بے قابو ہو جائے گی اور آپ کسی کھائی میں جا گریں گے، یا کسی کے سر پہ یا کسی کے اندر دے ماریں گے گاڑی، خود بھی برباد ہوں گے اور سامنے والے کو بھی برباد کریں گے۔ اگر فرض کیا، ایسا ہوتا نہیں ہے، فرض کیا کہ کوئی کسی کو پری ٹرانسفر کر دے تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ سوال تو یہ ہے کہ وہ اس کو قابو کیسے کرے گا؟ اس کے پاس تو وہ کوئی چیز بھی نہیں ہے اس کو قابو کرنے کے لیے۔ پری جنات، مخفی مخلوقات جو ہیں وہ کو خالہ جی کا گھر ہے، یا ان کا دل نہیں ہوتا، دماغ نہیں ہوتا، ان کی آزادی نہیں ہوتی، وہ نہیں چاہتے کہ ہم بھی آزاد پھریں، وہ تو آپ کی زندگی عذاب بنا دیں گے، آپ کی اولاد کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی تباہی پھیر دیں گے۔ یہ بس خام خیالی ہے کہ پری تسخیر کر لی، کسی کو ٹرانسفر کر دی، پیسے لے لی، ایسا کچھ نہیں ہوتا، جیسے پیسے بٹورنے کے طریقے ہیں۔ اس طرح کی میں بے شمار ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ خود محنت نہ کریں۔ وہ کو خالہ جی کے گھر ہے، وہ اس وقت عامل کی جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہے جب آخری دن ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بھی، اور وہ اتنی محنت کر کے آپ کو پری ٹرانسفر کر دے، سبحان اللہ۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے کبھی خواب میں پری دیکھی نہیں ہوتی ہے۔ حقیقتاً میں پری کوئی خوبصورت چیز ہوتی ہے یا اس کا ڈراؤنا روپ نہیں ہوتا؟ چڑیل کے ہم پلہ ہوتی ہے پری کو، خاص بات ہے اس میں۔ جو دیگر مخفی مخلوقات ہیں، بعض کتابوں میں علماء نے حقیقتاً میں بھی عاملین کاملین سے بے شک کے پوچھ لیں، یا جنہوں نے پالا پڑا ہے ان چیزوں سے، ان سے پوچھ لیں کہ جب جنات حاضر ہوتا ہے تو اس کی دہاشت کتنی ہوتی ہے۔ بہت ہی بڑے مفکرین نے لکھا ہے کہ جب عامل کے سامنے اصلی حالت میں جنات روبرو حاضر ہوں تو عامل تاب بھی نہیں لا سکتا، اس کا کلیجہ پھٹ جائے۔ یہ تو عمل کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس کو اصلی روپ میں آنے کی قوت نہیں بخشتا، اور وہ عامل کے سامنے مسخر ہو کے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ یہ چلے ہیں جی پری کو ٹرانسفر کرنے، جنات کو ٹرانسفر کرنے، یہ وہ، بس یہ پیسہ بٹورنے کے بہانے ہیں۔ اب میں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں کہ آپ پری کے عامل کیسے بن سکتے ہیں بنا عمل کیے۔ کسی کو ہلکے کتے نے کاٹا ہے، جو آپ کو پری دے دے، وہ بھی چند ہزار یا 1 لاکھ 2 لاکھ کے عوض، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جس نے محنت کی ہو وہ اس سے زیادہ بلکہ کما سکتا ہے، اس کو کیا ضرورت وہ پری ٹرانسفر کرتا پھرے۔ اس کے دوستوں کے پاس بھی نہیں، اولاد کے پاس بھی نہیں، چاہے اس کے خود کے پاس بھی نہ ہو، لیکن وہ پیسے لے کے آگے والے کو ٹرکاس ضرور دیتا ہے کہ ہاں تم کو پری دیتے ہیں، لے جاؤ، یہ پری ہے، اس کو استعمال کرو۔ وہ آپ کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارے گی، پری ہے۔ تو اس کا دوسرا طریقہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ آپ نے بھی کوئی عمل نہیں کیا، آپ بھی تسخیر کے مالک بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا، خود کے اندر ایسی جرأت، طاقت اور اعمال کی طاقت پیدا کریں، ایسے اعمال کریں کہ کسی عامل کی تسخیر شدہ چیز کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ اس کو سلب الاعمال کہتے ہیں، سلب القوت، سلب تسخیر، اس طرح کے بے شمار سلب ہوتی ہیں۔ تو اعمال سلب کریں، اتنی جرأت ہے تو، اتنا شوق ہے تو، جو خود محنت کریں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ساری گفتگو کا مغز اخذ یہ ہے کہ آپ کو پری ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، جو مرضی ہو جائے آپ کی تسخیر میں نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر کوئی عامل یہ ڈیوٹی لگائے کسی چیز کی، بشرطے کہ وہ اس کی تسخیر میں ہو، کس کی مدد کرو تو وہ مدد کرتی ہے، یہ نہیں کہ آپ کا حکم مانے۔ وہ اس نے جو وعدہ وعید کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ انہی پہ قائم ہوتی ہے، وہ عامل کے گھر کی لونڈی نہیں ہے۔
اس نے وعدہ وعید کیا ہوتا ہے، اگر ایسا ہے تو عامل اس وعدے کی خلاف ورزی کر کے تو دیکھے، لگ پتہ جائے گا۔ سفید کپڑا اوپر نہ ڈالا ہوا ہو اور چارپائی قبرستان کی طرف جاتی ہوئی نظر نہ آئے تو پھر کہنا۔ یہ کوئی لاوارث مخلوقات نہیں ہے کہ ادھر سے اٹھا کر ادھر دے دی، ادھر سے ادھر دے دی، ایسا ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں۔ پیسہ برباد کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے اور بھی کئی مثالیں ہیں، لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اتنی کافی ہے آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان لوگوں کی باتوں پہ یقین مت کریں، اور ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے، اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کریں کہ آپ وہ چیز تسخیر کر سکیں، بلکہ وہ خود تسخیر ہونے آپ کے پاس آئے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بہت شکریہ۔